اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام کو معجزے عطا کیے۔ معجزہ کہتے ہیں کسی خلاف عادت بات یا واقعہ کا پیش آنا، یعنی ایسی چیز جو اس سے پہلے لوگوں نے نہیں دیکھی اور وہ عام حالات میں ایسی چیز پیش بھی نہیں آتی ہے۔ ایسی چیز ہے کہ جس کو دیکھ کر لوگ حیران ہو جاتے ہیں، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور معجزے کی بات میں یہ بھی شامل ہے تعریف میں کہ اس کا دنیا میں کوئی بھی شخص اس بات کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ایسا کام دنیا کا کوئی شخص نہیں کر سکتا جو اللہ رب العزت انبیاء کے ہاتھوں سے، انبیاء کے ذریعے وہ کرواتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے انبیاء کو ایک خاص قسم کی چیز عطا ہوتی ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو اس کے دور کے مطابق معجزات عطا کیے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سحر اور جادو کا بڑا زور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے جادوگروں کے مقابلے میں عصا کا معجزہ عطا کیا، ید بیضاء کا معجزہ عطا کیا، یعنی وہ ہاتھ اپنی بغل میں ڈالتے تھے اور وہ روشن چمکتا ہوا باہر نکلتا تھا، تو لوگ اس کو دیکھ کے حیران ہو جاتے تھے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو عصا کا معجزہ عطا کیا کہ جب جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں ڈالی اور وہ سانپ بن کے پھرنے لگ گئے، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنا عصا ڈالیں۔ جب انہوں نے ڈال دیا، اپنی لاٹھی کو ڈالا، تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گئی، بڑا سانپ بن گیا، اور اس نے تمام سانپوں کو نگل لیا۔ تو جس سے جادوگر یہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، کوئی سحر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا معجزہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا دور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شفا عطا کی کہ وہ نابینوں کو، مادر ذات جو نابینے تھے ان کو نظر عطا کرتے تھے، اور ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان نابینوں کی نظر لوٹا دیتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑھ والے اور برس والے مریضوں پر ہاتھ پھیرتے اور وہ مریض صحت مند ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو ان کے دور کے مطابق معجزات عطا کیے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزات عطا کیے، جن میں سب سے بڑا اور اہم معجزہ قرآن پاک کا معجزہ ہے، جو اللہ کے نبی کا ایک علمی معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا کیا جو قیامت تک کے لیے آپ کا معجزہ ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عرب کا یہ غلبہ تھا، اور عرب جو شعراء تھے اور ادیب تھے وہ اپنی فصاحت اور بلاغت پر بڑا فخر کرتے تھے، اور وہ باقی تمام دنیا کے جو لوگ ہیں دوسری زبانوں کے غیر عربی لوگ ان کو عجمی کہتے تھے، عجم، گونگا کہتے تھے کہ یہ سارے گونگے ہیں، ہم ہی صرف بولنے والے ہیں، یعنی ہماری زبان ہی فصاحت اور بلاغت والی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے درمیان قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور قرآن پاک کے اندر اتنی فصاحت اور بلاغت رکھی کہ قرآن پاک نے ان کو چیلنج کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ تم اس جیسی ایک صورت بھی لا کر دکھاؤ۔ آج تک تمام عرب کے شعراء اور قیامت تک اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور کوئی بھی آج تک عربی والا کوئی بھی ماہر آدمی، ادیب، کوئی شاعر اس کا مقابلہ نہ کر سکا، اور انا اعطینا کالکوثر کا مقابلہ نہ کر سکا، اور ایک صورت بنا کر نہ لا سکا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ عطا کیا کہ قرآن کے اندر اتنی فصاحت اور بلاغت ہے، اور اللہ نے ایسی کتاب نازل کی کہ جس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اللہ نے ایسی کتاب نازل کی ہے کہ جس کے اندر شک اور شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ تمام زندگی کے تمام شعبوں کے احکامات بیان کیے، اس کا تعلق اعمال کے ساتھ ہو، اس کا تعلق عقائد کے ساتھ ہو، آخرت کے ساتھ ہو، قیامت کے ساتھ ہو، دنیا کی زندگی کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق سیاست کے ساتھ ہو، حکومت کے ساتھ ہو، ہر لحاظ سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں احکامات بیان کیے، اور قرآن پاک کو ہدایت کا سرچشمہ بنایا۔ پہلے انبیاء کے جو معجزات تھے وہ ایک محدود مدت تک کے لیے ہوتے تھے، ایک محدود وقت تک کے لیے ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کا جو معجزہ عطا کیا اس پر کوئی زوال نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے تمام عالم کے انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے ہدایت بنا کر بھیجا، اور اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ عطا کیا
اور ایسا معجزہ کہ لوگوں نے اس سے پہلے کبھی اس جیسا دیکھا نہیں، اور کوئی دنیا کا انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔